हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान हो गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर जिसके मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। आपको महंगाई के हवाले से अपडेट करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत का बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया। नया माली साल पहले दिन ही शहरियों के लिए बुरी खबर। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। 6 रुपए बढ़ाने की समरी भिजवाई गई थी, लेकिन 2 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जी बिल्कुल, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत अगर पेट्रोल की डिस्कस कर ली जाए तो उसमें 2 रुपए इजाफा हो गया है और अब जो कीमत है वो 112 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, उस्मान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान हैदर, कहिए क्या नया माली साल का आगाज है और इतना बुरा आगाज, क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रवां माह में दोबारा से इजाफा किया गया है, जिस वजह से शहरी जो हैं वो मौजूदा हुकूमत से खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इससे पहले जो है वो 24 घंटों के दौरान LPG की कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया। इसके बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया और आज जो है वो दोबारा से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर कीमत जो है वो 112 रुपए 80 पैसे हो चुकी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आवाम पिसी हुई है, सब हुक्मरान खामोशी से बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कम करें। लोग जो हैं वो खासे नाला हैं हुकूमत से और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो रवां माह में दूसरी दफ़ा बढ़ाई गई हैं। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ देने की बजाय दोबारा से पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। इससे पहले LPG की कीमतें बढ़ाई गई हैं, क्या कहेंगे? महंगाई तो अगे ज़्यादा बहुत सी, इन्हें तो वैसे गरीब आदमी को मार दिता। पेट्रोल बढ़ा के हर चीज़ में रेट बढ़ जाएगा। इस करके ना इस हुकूमत का कोई हाल नहीं, इन्हों जाना ही चाहिए। लोग जो हैं वो खासे नाला हैं हुकूमत से और इनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं, मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं, जिसके सबब महंगाई का सुनामी आएगा। उस्मान, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहरी फट पड़े। ठेकेदार को वाजिबात की अदम अदायगी का मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का सेक्रेटरी CNW पर इजहार बरहमी। DC फैसलाबाद समेत मुतल्लिका अफसरान को कल फिर पेश होने का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अदील अकबर की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी CNW असदुल्ला, DC फैसलाबाद मोहम्मद अली, CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी समेत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसलाबाद में शामिल तमाम अफसरान पेश हुए। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतअद्दिद इलाकों की सड़कों की बरवक्त तकमील के बावजूद 17 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न करने पर हाई कोर्ट से रजू किया। DC फैसलाबाद ने हुकूमती MNA फैजुल्लाह कमुक के कहने पर फंड्स रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत फंड्स जारी करने का हुक्म दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने सेक्रेटरी CNW को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी साहब, नौकरी तो बड़ी मुश्किल है, जब तक बड़े लोगों की खुशामद न की जाए तब तक अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती। आपने अपनी रिपोर्ट में अपना तशख्खुस मजीद खराब ही किया है। अदालत का वाजिबात की अदम अदायगी पर एक बार फिर इजहार बरहमी। DC फैसलाबाद समेत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल तमाम अफसरान को कल फिर पेश होने का हुक्म दे दिया गया।
معزز عدالت کی طلبی پر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی فیصلہ آباد کے ممبران ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. ڈی سی, سی پی او اور ڈی جی پی ایچ اے اور ڈی جی ایف ٹی اے محکمہ بلڈنگ روڈ سمیت ضلع بھر کے 25 سے زائد محکموں کے سربراہان کورٹ میں پیش ہوئے. یہ رپورٹ دیکھیے. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی موجودگی میں ٹھیکیدار کی ادائیگیاں روکنے کا فیصلہ ہوا، جس پر کمیٹی ممبران کو ہائی کورٹ نے طلب کر لیا. ڈی سی محمد علی، سی پی او محمد سہیل چودھری، ڈی جی پی ایچ اے آسماء اعجاز، ڈی جی ایف ٹی اے ڈاکٹر فیصل عظیم سمیت ضلع بھر کے 26 محکموں کے سربراہان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جسے سرکاری امور ٹھپ ہو گئے. چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو، جنرل آفیسر ایس این جی پی ایل، ایم ڈی واسا، اسسٹنٹ کمشنرز چھک جمرہ، جڑاوالا، تاندلیاں والا، سمندری، صدر اینڈ سٹی، چیف آفیسرز کارپوریشن، تحصیل کونسل صدر، چک جھمرا، جڑاوالا، تاندلیاں والا، سمندری، ڈچ کوٹ، تحصیل کونسل چک جھمرا بھی پیش ہوئے. ایکسین بلڈنگ ڈویژن، ایکسین روڈ کنسٹرکشن، ہائی وے، ایم اینڈ آر اور نہر موجود تھے. سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی، چیف انجینئر ایف ڈی اے، ڈائریکٹر کالجز، ڈسٹرکٹ آفیسر سپورٹس، ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 1122، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات اور انفارمیشن آفیسر بھی طلبی پر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. فیصلہ آباد میں سول جج ملک فاروق اور وکیل کے درمیان کیس کے حوالے سے تلخ کلامی ہوئی. معاملہ مبینہ طور پر ہاتھا پائی تک پہنچ گیا. جج کے چیمبر جانے پر وکلاء بھی چیمبر میں داخل ہو گئے. فریقین نے ایک دوسرے پر تشدد کا الزام لگا دیا. تفصیلات بتائیں گی فرزانہ صدیق اپنی رپورٹ میں. سیشن کورٹ میں سول جج ملک فاروق اور ممبر پنجاب بار کونسل میاں مہران طاہر کے درمیان مبینہ ہاتھا پائی ہوئی. سول معزز جج اپنے چیمبر میں گئے تو وکلاء بھی پیچھے پہنچ گئے. دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر تشدد کا الزام لگایا. اطلاع ملنے پر ڈسٹرکٹ بار صدر اور سیکرٹری خرمجاز کہلوں بھی عدالت پہنچ گئے اور معاملے کو سلجھانے کی کوششیں شروع کر دی. ڈسٹرکٹ بار صدر کا کہنا تھا کہ معاملہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے. جب بھی ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے جو ممبر ہیں میاں مہران طاہر اور جج ملک فاروق صاحب، ان کے درمیان کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، تو ہم نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لے کے اس کو ریزالو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سیکرٹری بار خرمجاز کہلوں نے کہا کہ وکلاء اور ججز بھائی ہیں، جلد معاملہ سلجھا لیا جائے گا. جج صاحبان اور وکلاء یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں جی، اور بینچ اور بار کا آپس میں ریلیشن شپ ہمیشہ مثالی رہا ہے. لیکن کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سٹیج پہ آپس میں کوئی کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جانا وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے دو بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی مکمل کوشش میں ہیں کہ اس معاملے کو ایمیکیبلی اور مل جل کے حل کریں اور اچھا سلوشن نکلے گا. جی وکلاء اور جج کی مبینہ ہاتھا پائی کے بعد عدالتوں میں سناٹا چھا گیا اور سائلین گھروں کو لوٹ گئے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ فرزانہ صدیق، فیصل آباد. ایس او پیز کام کر گئے. کورونا کیسز میں کمی. 24 گھنٹوں کے دوران صرف فیصل آباد میں 4 مریض رپورٹ ہوئے. جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. ایس او پیز کام کر گئے. کورونا کیسز میں کمی. 24 گھنٹوں کے دوران صرف فیصل آباد میں 4 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہو سکا. کووڈ-19 کو نکیل ڈال دی گئی. بات کریں گے ویکسینیشن کی. جھنگ میں مراکز کی تعداد بڑھا کر بھی ویکسین لگانے کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو پا رہا. ایک دن میں مجموعی طور پر صرف 2000 سے 25 کے قریب افراد مستفید ہوئے. یہ رپورٹ دیکھیے. عدم دلچسپی، جبکہ محکمہ صحت نے چستی دکھاتے ہوئے آر ایس سی سطح پر بھی ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے، جس کے بعد ضلع جھنگ میں کل تعداد 15 ہو گئی. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر کا کہنا تھا کہ مراکز بڑھانے کے باوجود شہریوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا. ہمارے پاس اس وقت 15 ویکسینیشن سینٹر ہیں. ٹی ایچ کیوز پہ، ڈی ایچ کیو پہ اور ایون آر ایس سی لیول پر بھی ہم نے ویکسینیشن سینٹر بنا دیے. ہمارے پاس ہم چاہتے یہ ہے، ٹارگٹ بھی یہ ہے کہ 10,000 منیمم ہمارا ڈیلی کے لوگ آ کے تشریف لے آئے، سینٹرز پہ آ کے ویکسینیشن کروائیں. ان کا کہنا تھا ہمارے پاس روزانہ 2000 سے 2500 لوگ ویکسین کروانے آ رہے ہیں. ابھی تک جھنگ کی 10% آبادی کو بھی ویکسین نہیں لگی، جبکہ کورونا سے بچاؤ کے لیے کم از کم 60% آبادی کو ویکسین لگنا ضروری ہے. ہمارے پاس 2000 سے 3000 میکسیمم ہمارے پاس ویکسینیشن چل رہی ہے. تو لوگوں سے گزارش ہے، میڈیا کے ذریعے بھی میں یہ گزارش کروں گا لوگوں سے، یہ ویکسین ہماری سیف ہے. یہ جو خوف و ہراس پایا جا رہا ہے 2 سال کے بعد مر جائیں گے، اللہ نہ کرے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے علاوہ اور جو کہتے ہیں کہ یہ کسی اور مقصد کے لیے یوز ہو رہی ہے، وہ بھی غلط ہے. دوسری جانب ایس او پیز کام کر گئے اور کورونا کیسز ضلع جھنگ میں کم ہو گئے، جس کے باعث گزشتہ 3 دن سے ایک بھی پازیٹیو کیس رپورٹ نہیں ہوا. کیمرہ مین عظیم لودھی کے ساتھ طیب سیف، جھنگ.
محکمہ تعلیم پنجاب نے سرونگ سکولز کا سمر کیمپ کا مطالبہ تسلیم کر لیا. صرف سرکاری سکولز میں موسم گرما کی چھٹیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اچھی خبر آ گئی. محکمہ تعلیم پنجاب نے سرونگ سکولز کا سمر کیمپ کا مطالبہ تسلیم کر لیا. سیکرٹری سکولز ایجوکیشن نے پہلے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کے لیے 1 جولائی سے 1 اگست تک گرمیوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن بعد میں سرونگ سکولز کے مطالبہ پر موسم گرما کی چھٹیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں صرف پبلک سکولز کے لیے چھٹیوں کا کہا گیا. صدر سرونگ سکولز الائنس آف پاکستان میاں رضا الرحمان کی ملاقات کے بعد سیکرٹری سکولز پنجاب ایجوکیشن غلام فرید نے یہ فیصلہ کیا. پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ کھلے رہیں گے، اور اب بھی اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف پبلک سکولز بند ہو رہے ہیں. اس میں کہیں بھی پرائیویٹ سکولز کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو بند کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ سکولز جو چاہیں وہ کھول سکتے ہیں، جو چاہیں وہ چھٹیاں دے سکتے ہیں. اپنے کام کو جاری رکھیں، تعلیم کے سلسلے کو پھیلانے کے لیے جو اپنی خدمات آپ دے رہے ہیں اس کو جاری و ساری رکھیں. نائب صدر سرونگ سکولز خالد حیات کموکا کہتے ہیں کہ سیکرٹری سکولز نے پرائیویٹ سکولز کو 50% بچوں کے ساتھ سمر کیمپ کی اجازت دی ہے. تعلیمی ادارے اس دوران کورونا سے بچاؤ کے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروائیں. پنجاب حکومت اگر 1 مہینہ کی چھٹیاں کرتی ہے تو بہت پہلے بچوں کا لرننگ لاس ہو چکا ہے، اس لاس کو ہم کم نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ جولائی کو چونکہ ایجوکیشن بورڈ سے امتحانات لے رہا ہے، 9th اور 10th کی تیاری کروانا جو بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے خاص مہربانی کی ہے سیکریٹری ایجوکیشن پنجاب نے کہ انہوں نے میاں رضا الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ تھا وہ مان لیا. سرکاری سکولز میں چھٹیاں کر دی گئیں. طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا اور اساتذہ نے میٹرک کے طلبہ کو امتحانات کی تیاری جاری رکھنے کا مشورہ دیا. گھر پہ بیٹھ کر ہم لوگ پہلے بھی ان کی آن لائن کلاسز لے رہے تھے، اب بھی جو ہے وہ ٹیسٹ سیشن جو ہے ان کا آن لائن چلتا رہے گا، اسے ہم روکیں گے نہیں، بلکہ یہ کہ جو نئی کلاسز میں بچے پروموٹ ہوں گے انہیں بھی آن لائن گائیڈنس جو ہے وہ ملتی رہے گی. بہت کوپریٹ کیا ہے، بہت ہماری اچھی تیاری ہے. ٹیچرز نے ہمارے سارے آن لائن ایگزامز ٹیسٹ بھی لیے ہیں، ہماری کلاسز بھی لی ہیں. بہت اچھی ہماری تیاری ہے، ہمارے پیپرز بھی اچھے ہوں گے. چھٹیاں گرمی زیادہ ہے، چھٹیاں ہونی ضروری تھی. گرمی کی شدت کی وجہ سے بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں. کوئی والدین اپنے بچوں کو اتنی گرمی میں اسکول بھیجنے کے الاؤ نہیں کرتا، اس وجہ سے چھٹیاں ہونا ضروری تھیں. اوبیسلی حرج تو بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن ہماری ٹیچرز بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ میم نے بہت سپورٹ کیا، میم نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے، اور ہماری تیاری انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ بہت زیادہ اچھا رزلٹ بھی دیں گے میم کو. سو جہاں تک چھٹیوں کی بات ہے، اور چھٹیاں تو ہونی چاہیے تھی کیونکہ گرمی بہت ہے. چھٹیاں تو ہو گئیں، لیکن تعلیمی بورڈز کے تحت میٹرک کے امتحانات جولائی کے آخری ہفتے میں شروع ہوں گے. موسم گرما کی تعطیلات کر دی گئیں، بچے خوشی سے نہال ہیں، جبکہ اساتذہ کہتے ہیں کہ میٹرک کے ایگزام ابھی ہونا باقی ہیں، جس کے لیے بچوں کو گھروں میں بیٹھ کر تیاری جاری رکھنا ہوگی. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. بری خبر یہ ہے کہ جنگ میں محکمہ صحت پولیو کے حوالے سے کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کی سفارش پر ضلع جنگ کی 20 اور ضلع فیصل آباد کے 39 یونین کونسلز میں خصوصی پولیو مہم شروع ہوگی. محکمہ صحت نے کمزور یونین کونسل میں خصوصی پولیو مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت بچوں کو قطرے پلانے کے بجائے انجیکشن لگائے جائیں گے. کمزور یونین کونسل میں ضلع فیصل آباد کے بھی 39 یونین کونسل شامل ہیں. محکمہ صحت کا کہنا ہے دونوں اضلاع میں بیک وقت پولیو مہم شروع کی جائے گی. مرغیاں کھا کر آپ کا تو گزارا ہو جائے گا، اے سرکار ہمیں تو آٹا چاہیے. فیصل آبادی کیسا آٹا کھاتے ہیں؟ آٹے میں کتنی غذائیت ہے؟ نمی کا تناسب کتنا ہے؟ گلوٹن کی مقدار کیا ہے؟ ضروری عنصر کیا موجود بھی ہیں یا نہیں؟ چیکنگ کے لیے کی جانے والی آٹے کی سیمپلنگ بند ہے. ڈویژن بھر میں آٹے کے ٹیسٹ کا کام رک چکا ہے. محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام علاقے میں موجود فلور ملز کی مسلسل انسپیکشنز یقینی بنائے، مگر ماہ سیام کے بعد کسی فلور مل سے سیمپل ہی نہیں لیا گیا. فیصل آبادی کیسا آٹا کھاتے ہیں؟ آٹے میں غذائیت موجود ہے بھی یا نہیں؟ ضروری غذائی عنصر موجود بھی ہیں یا نہیں؟ چیکنگ کے لیے آٹے کی سیمپلنگ ہی بند ہے. فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی سیمپلنگ کو ضروری قرار دیا ہے. فلور مل انڈسٹری جو ہے وہ ابھی اس کو گورنمنٹ کا جو گندم ہے وہ ابھی ایشو نہیں ہوئی، تو
تو اس سلسلے میں یہ تھوڑی بہت کوتاہی برت رہے ہیں، لیکن قانون کے مطابق تو جو آٹا بازار میں اویلیبل ہے اس کی ہر ماہ سیمپلنگ ہونی چاہیے. تو ابھی جولائی کے سٹارٹ میں ہی میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں سے سہولت بازاروں کی جو ویٹ ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی، تو باقاعدہ جو ہے بازار سے سیمپلنگ آنی شروع ہو جائے گی. ماہ رمضان میں آخری سیمپل خوشاب لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے بعد کام بند ہے. صحت بخش آٹے کی فراہمی محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ذمہ داری کو محکمہ آسان طریقے سے نبھائے. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. عوامی سواری موٹر سائیکل بھی مہنگی ہو گئی. 70 سی سی موٹر سائیکل کی قیمت میں 1400 روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا. قیمت 85,900 روپے پر پہنچ گئی. شہریوں کی جانب سے پریشانی کا اظہار کیا گیا. کہتے ہیں موٹر سائیکل کی قیمت بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. غریب کی سواری موٹر سائیکل بھی اب سستی نہیں رہی، اس کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ رہی ہیں. جاپانی کمپنی نے CD70 کی قیمت میں 1400 روپے سے لے کر 5000 روپے تک قیمت میں اضافہ کر دیا. 70 سی سی موٹر سائیکل کی قیمت 85,900 روپے ہو گئی، جبکہ 125 سی سی کی قیمت 1,41,000 اور 125 سی سی سیلف سٹارٹ 1,69,900 روپے کی ہو گئی. جاپانی کمپنی کی 150 سی سی موٹر سائیکل بھی 5,000 روپے اضافے کے بعد 2,60,500 روپے کی ہو گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہونے جا رہا ہے. شہریوں نے قیمتیں بڑھنے پر شدید پریشانی کا اظہار کیا ہے. بائکس ہو گئی یا کچھ بھی کھانے پینے کی چیز ہوگی، ان کی اشیاء میں بہت زیادہ ریٹ کا فرق پڑا ہوا ہے. پہلے بائک یہ میں ریلیف ملتا تھا، کوئی 60-65 ہزار کی مل جایا کرتی تھی، لیکن اب وہی بائک 85-90 لاکھ تک پہنچی ہوئی ہے اور وہ ہماری پہنچ سے بہت دور جا پہنچی ہے. تو اس لیے ہماری حکومت پنجاب سے اور وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیا جائے. عوامی اور غریب کی سواری مہنگی ہونے پر شہریوں نے حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. دوسری جانب محکمہ ریونیو کی اہم پیش رفت. پٹوار سرکل لیول پر دیہی مراکز مال بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے مطابق فیصل آباد میں پٹوار سرکل کی سطح پر دیہی مراکز مال فعال کیے جا رہے ہیں. اس سے قبل قانون گوئی لیول پر دیہی مراکز مال بنائے جا رہے ہیں. 7 جولائی تک ڈپٹی کمشنر جگہ مہیا کر کے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بتانے کے پابند ہوں گے. ضلع انتظامیہ کی نااہلی یا غفلت جنگ میں دیہی علاقوں کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ برائے نام سڑکوں کی خستہ حالی دور نہ کی جا سکی. حکومت پنجاب کی جانب سے رورل ایسیسیبلٹی پروگرام کے تحت جنگ کے دیہی علاقوں میں موجود خستہ حال سڑکوں اور سولنگز کی مرمت کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تاہم رواں سال کے دوران مختص شدہ 4 ارب 63 کروڑ روپے میں سے صرف 1 ارب 30 کروڑ جاری ہو سکے. فیصل آباد جن اسپتال حسیب شہید کالونی میں ایکسپریس لائن بچھانے کا منصوبہ کھڈے لائن لگ گیا. 3 سال قبل جمع کرائی گئی 1.5 کروڑ روپے کی رقم بھی مریضوں کی پریشانی ختم نہیں کر سکی. یہ رپورٹ دیکھیں. جنرل اسپتال حسیب شہید کالونی میں آئے روز بجلی کی بندش سے مریضوں اور عملے کو مشکلات کا سامنا ہے. مریضوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں بجلی بند ہونے سے اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انتظامیہ جلد مسئلہ حل کروائے. جنرل ہاسپٹل 224 والا جو نا اس کی لائٹ جو بند ہو جاتی ہے مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا مزید جلدی حل کرایا جائے. ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ہاسپٹل کی لائٹ ہمیشہ ہی بند رہتی ہے. یہ بجلی کا منصوبہ جتنی جلدی ہے اسے مکمل کیا جائے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وسیم بھٹی کا کہنا ہے کہ پیسے جمع کروا دیے ہیں اور ہسپتال گیٹ تک ایکسپریس لائن بھی بچھائی جا چکی ہے، مگر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے کے باعث لائن ہسپتال کے اندر تک نہیں پہنچ سکی. اس حوالے سے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. ایکسپریس لائن فعال ہونے سے بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. محکمے کی طرف سے ان کو پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور ایکسپریس لائن جو فیسکو کی طرف سے گیٹ تک آئی ہوئی ہے. آگے ایک روم بننا ہے جو کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے بنانا ہے اور پینل لگانے ہیں. اس کی آفٹر ضروری کارروائی کے بعد یہ ایکسپریس لائن جو ہے نا یہ ہاسپٹل کے لیے چالو ہوگی. جنرل اسپتال میں موجود جنریٹر بجلی بند ہونے کی صورت میں ہسپتال کا مکمل بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہے. جنرل اسپتال حسیب شہید کالونی میں آئے روز بجلی کی بندش سے مریضوں کا علاج معالجہ بھی متاثر ہو رہا ہے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ اظہار حسین، فیصل آباد. فنڈز ملے مگر کسی کام نہ سکے. جنگ میں بنیادی مراکز صحت کی حالت زار بہتر نہیں ہو سکی. مراکز صحت کی 4 دیواری زمیں بوس ہو گئی ہے. جانور اسپتالوں میں گھومنے لگے ہیں. امن کی سیکیورٹی بھی داؤ پر لگ گئی. مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے.
जिला झंग के 59 बुनियादी मराकज़ सेहत में 50% BHU 4 दीवारी से ही महरूम है। महकमा सेहत के मुताबिक 31 बुनियादी मराकज़ सेहत की 4 दीवारी की तामीर और मुरम्मत के लिए 14 करोड़ रुपए दरकार होंगे, जो फराहम नहीं किए जा सके। PP 124 में 11, PP 125 में 4, PP 128 में 6, PP 129 में 4 और हल्का PP 130 में 6 मराकज़ सेहत की 4 दीवारी मुतासिर है। बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इधर रहने वाला अमला भी, स्टाफ भी, बहुत रात को परेशानी होती है। गिद्दड़ वगैरह ये साथ कमांड है, जो ये कमान से गिद्दड़ वगैरह भी रात को इधर आ जाते हैं। बहुत सारा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की वजह से कोई भी जानवर वगैरह अंदर आ जाते हैं, दाखिल होते हैं, इस वजह से बहुत परेशानी होती है। शाम तो बाद सानू आमने बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे नाल औरतां ही होंदियां ने। इत्थे अगे औरतां दा काम है, जिवें कि डिलीवरी कराने आ जावीए तां इत्थों जानवरां दा खतरा होंदा, आवाज़ां आंदियां जानवरां दियां, दीवारां जिवें कि टुटी होने दी वजह करके अंदर आमदोरफ्त उन्हां दी ज़्यादा होंदी है, ते लिहाजा ये दीवारां बनाईयां जावन। महकमा सेहत ज़राए के मुताबिक हर बुनियादी मरकज़ सेहत में खवातीन अमले की तादाद 20 के करीब है। 4 दीवारी न होने से खवातीन अमले को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है, जबकि रात के वक्त इलाज के लिए आने वाले मरीज भी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। 4 दीवारी न होने से मराकज़ सेहत में आवारा कुत्तों का भी राज है और अफसरान बेखबर दिखाई देते हैं। मरीज हो या फिर खिदमात सर अंजाम देने वाला अमला, सभी अबतर सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। महकमा एक्साइज फैसलाबाद में करप्शन ऑडिट रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। 90 गाड़ियों की बोगस रजिस्ट्रेशन सामने आ गई। 350 जाली टोकन टैक्स भरे गए। उधर महकमे ने 3 अरब रुपए का रवा माली साल का हदफ मुकम्मल कर लिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में स्मगल शुदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और बोगस टोकन केसेस का मामला। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट में स्कैंडल की तस्दीक हो गई। इंचार्ज मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी शेख अरशद हमीद के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के अरसे में 90 गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन की गई। 350 से ज्यादा गाड़ियों के जाली टोकन टैक्स लगाए गए। इकदाम से कौमी खजाने को 5 मिलियन रुपए से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सूबाई हेडक्वार्टर की एक्साइज फैसलाबाद को वाक़े में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की हिदायत कर दी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रवा माली साल का हदफ पूरा कर लिया। जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स से सबसे ज्यादा 1 अरब 72 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ। नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दील और टोकन टैक्स से 1 अरब 2 करोड़ रुपए आमदन हुई। एक्साइज ड्यूटी से 16 करोड़ 21 लाख और प्रोफेशनल टैक्स 11 करोड़ 72 लाख रुपए जमा हुआ। लग्जरी टैक्स 26 लाख 72 हजार, कॉटन फीस 72 लाख और तफरीही टैक्स से 8 लाख रुपए आमदन हुई। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज राना मसूद अख्तर ने जुडिशरी कॉलोनी का संग बुनियाद रख दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जजेस के लिए 72 करोड़ रुपए की लागत से 48 घर तामीर किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने इस्माइल रोड पर जुडिशरी कॉलोनी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर दीगर जजेस भी उनके हमरा थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सिविल जजेस को घर मिलेंगे। सेशन जज राना मसूद अख्तर का कहना था कि घरों की तकमील के लिए जगह काफी अरसा कबल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फराहम की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तामीर का आगाज होने जा रहा है। बड़ी देर से ये हमारी जगह हमारे नाम मुंतकिल हो चुकी थी, लेकिन किसी न किसी मुश्किल या रुकावट की वजह से ये काम शुरू नहीं हो सका। आज अल्हम्दुलिल्लाह में फंड्स भी मिल गए हैं और उनका बाकायदा तौर पे इस्तेमाल भी शुरू हो गया। कॉलोनी में 72 करोड़ की लागत से 48 घर तामीर किए जाएंगे, जबकि यह मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। जुडिशरी कॉलोनी में तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद होंगी। सारी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो रखी गई हैं, उनकी प्रोविजन है सारी होंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, ताकि हमारे जजेस का जो यहाँ पे जो कोई भी गेट टुगेदर है उसके लिए हमें जगह रहे। बाकी लॉन है और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी होंगी। सारी ज़रूरियात जो हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरी किए जाएंगी। इस मौके पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जुडिशरी कॉलोनी से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि चनियोट से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से वाड़ी याफ्ता मशहूर फोक गुलकार अल्लादिता लूनेवाला की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शोबे से वाबस्ता अफराद समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। गुलकार नदीम अब्बास के वालिद फोक गुलकार अल्लादिता लूनेवाला 1957 में चिनोट के नवाही इलाका लूनेवाला में पैदा हुए। फन गायकी में उन्होंने अपना नाम कमाया। उनके फन को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। उनकी नमाज जनाजा चिनोट में अदा की गई, जो मौलाना अब्दुल जामिया ने पढ़ाई।
नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात में शोबे से वाबस्ता शख्सियात भी शरीक हुई, जबकि दूसरी नमाज जनाजा मौलाना रशीद तुराबी ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। इस मौका पर मौजूद शख्सियात ने अल्लाह लूने वाला के इंतकाल को फन्ने गायकी का बड़ा नुकसान करार देते हुए कहा, इनका खुला कभी पुर ना हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब और साथी रिपोर्टर बाबर मुनीर के साथ वकार घुम्मन चिन्योट।